نسب پاک پر جب لوگوں نے طعن کیا تو ایک اور طعنہ دیا، ان کے نسب کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک کھجور کے پودے کی طرح ہے، ان کے نسب کی شان کیا ہے؟ آپ آج وہی ایسی بھی بکواس کر رہے ہیں، حسین کے نسب کی شان کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ میں نے کہا یہ طعنے پہلے بھی لوگ کیا کرتے ہیں جو آج تو دے رہا ہے، لیکن یہ دیکھ لے طعنہ دیتا کون تھا اور تم کن لوگوں کی صف میں کھڑا ہے اور آج ہم کن لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ لوگ ہمارے نسب پہ طعن کرتے ہیں۔ جب میرے آقا کو یہ بات معلوم چلی تو میرے آقا نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا کہ بلال جا کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان کرو حضور علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے۔ تمام صحابہ جوگ آ گئے، میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ بات تو حضرت سیدہ صفیہ کو ایسی بات فرما سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے سب کو بلا کر کی بات فرمائی، کیونکہ میرے آقا نور نبوت سے تا قیامت تک کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے بکواس کریں گے، حسن حسین کی شجری بکواس کریں گے، میرے نسب پاک پر بھی بکواس کریں گے۔ تو میرے آقا نے تمام صحابہ کو بلوایا اور پھر میرے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کا نام لینا اور بخاری کو پڑھنا الگ ہے۔ نام تو بہت سارے لوگ لے جاتے ہیں لیکن پڑھنا بھی چاہیے، اور پھر پڑھنا چاہیے تو امام محمد رضا کا عشق رکھ کر پڑھنا چاہیے، پھر آپ کی بخاری سمجھ میں آئے گی۔ میں نے کہا ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت وقار حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نہیں جانتے تھے آپ رسول ہیں، صحابہ نہیں جانتے تھے آپ نبی ہیں، صحابہ نہیں جانتے تھے آپ شاعر اسلام ہیں، آپ داعی اسلام ہیں، نہیں، صحابہ خاموش رہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ پھر میرے آقا نے خود جواب ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، بولو سبحان اللہ، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضار بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن معاذ بن عدنان۔ میرے بارے میں پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے نسب کو کم کرتے ہیں۔ لوگوں سنو، میں نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں اور میں خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ تو میں نے کہا اعلیٰ واقعہ کربلا کے بعد سے حسین نہیں بنا ہے، میرے آقا نے شہبات کی مجلس میں بتا دیا میں نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور میں خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، تو اسی خاندان کا فرد حسنین کریمین ہے۔ اب اگر ان کو بریلویوں نے اعلیٰ نہیں بنایا ہے، انہیں مصطفیٰ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ اگر انہیں مصطفیٰ نے فرمایا میں اعلیٰ، میرا خاندان اعلیٰ، میرا نسب